السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولهم عذاب عظيم۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہے اس کے متعلق ضرور تمہاری پوچھ گچھ ہوگی، اور تم اپنی قسموں کو اپنے آپسی معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم جم جانے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے، اور عہد شکنی کی وجہ سے، وعدہ توڑنے کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اس کے بدلے میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 93 94 یعنی 93 اور 94 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ دونوں آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تم لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، مطلب یہ کہ تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی انتشار نہیں ہوتا، کوئی خلفشار نہیں ہوتا، ہر چیز کو اللہ تعالی ختم کر دیتا، آپسی اختلاف کو ختم کر دیتا، بغض و عداوت کو ختم کر دیتا، محبت پیدا فرما دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام سورہ یونس آیت نمبر 99 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اس روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے، سب کے سب مومن ہوتے، بالکل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح سے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ ہود آیت نمبر 118 اور 119 میں بھی یہی بات کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب ایک ہی امت ہوتے، ولا یزالون مختلفین، لیکن لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کے اوپر آپ کے رب کی رحم ہو، رب کی رحمت ہو۔ یہاں پر آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تعلق سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر نیکی کا، خیر کا، برائی کا اور شر کا، یہ دونوں کا جذبہ انسان کے اندر اللہ نے اتار دیا۔ آدمی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، آدمی سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ اب اللہ نے اس کو اختیار دے دیا کہ تم چاہو تو صحیح رستہ اختیار کر کے اچھائی کی طرف اور خیر و بھلائی کی طرف چلے جاؤ، تم چاہو تو برائی کا رستہ اختیار کر کے بدنامی اور بدکاری اور بدنصیبی کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ چیز دنیاوی معاملات میں بھی ہے اور اخروی معاملات میں بھی ہے۔ ابھی دنیاوی معاملات میں دیکھ لیجئے، آدمی ایک اسٹیپ لینے سے پہلے 75 بار سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے ہر پہلو پر غور کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہم کو کیا کیا فائدہ ملنے والا ہے، اس کے نگیٹو پہلو پر بھی غور کرتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے ہمیں کون کون سا نقصان ہونے والا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر کے، غور و فکر کر کے، لوگوں سے مشورہ کر کے، حتیٰ کہ کئی دن اس کے اوپر لگانے کے بعد وہ ایک ایسا راستہ چنتا ہے جس میں اس کو آگے چل کر کے خیر و بھلائی ملے۔ اور ٹھیک یہی چیز دینی معاملے میں بھی ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا ہے۔ قرآن کریم اللہ نے نازل فرما دیا، نبی کے فرمان کو اللہ نے محفوظ فرما دیا، نبی کی تعلیمات آج بھی محفوظ ہے، اللہ نے لوگوں کے درمیان اتار دیا، اور لوگوں کو یہ چھوٹ دے دیا کہ اب تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو کر لو۔ یہ ہمارا کلام ہے اور یہ ہماری تعلیمات ہے جو ہم نبی کے ذریعے سے تم تک بھیج رہے ہیں۔
اب تم اس کے مطابق چاہو تو زندگی گزارو اور چاہے تو دنیا میں کوئی بھی راستہ اختیار کر لو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں مسلمان بھی ہیں اور نان مسلمز بھی ہیں. نان مسلم میں ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، پارسی بھی ہے، پادری بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، مجوسی بھی ہے، زرتشتی بھی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں. اب یہ تو مسلمانوں اور نان مسلموں کی بات ہے. آپ اگر مسلمانوں میں دیکھیں گے تو مسلمانوں میں بھی لوگوں نے الگ الگ فرقے بنا کر کے رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے ان کو اختیار دیا، جاؤ چاہو تو شخصیت پرستی کر لو، چاہو تو نفس پرستی کر لو، چاہے تو دنیا پرستی کر لو، جو کرنا ہے کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا میں اختیار دیا. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی سب کے سب قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والے ہوتے، سب کے سب توحید پرست والے ہوتے. لیکن اللہ نے یہ چیز دنیا میں نہیں رکھا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے. اب اس کے تعلق سے بھی دو بات سمجھنا ضروری ہے. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے. جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس کے بارے میں بھی دو بات سمجھنا ضروری ہے. وگرنہ بہانے نکلنے والے لوگ بہانے نکالیں گے کہ اللہ ہدایت دینا چاہے گا تب تو ہدایت ملے گی نا، لوگ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر دو باتوں کا سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. پہلی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی چاہت کے مطابق اپنے چچا ابو طالب کو کنونس کرنے کی کوشش کی. کہا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے چچا، اسی کو ہم اللہ کی بارگاہ میں دلیل بنا لیں گے. اللہ نے کہا کہ آپ کے کہنے سے کسی کو ہدایت ملنے والی نہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کہنے سے کسی کو، آپ کی چاہت سے کسی کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے. ایک بات یہ سمجھ لیجیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. دوسری بات یہ ہرگز مت سمجھیے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، نہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی. ابھی جو چاہے گا کہ چلو دنیا میں جیسے چل رہا ہے بھیڑ بکری کی طرح سے ہم بھی چلتے رہیں گے، بڑے بڑوں کی طرح سے ہم بھی ایک ہی سر میں بھاگتے رہیں گے، تو یہ ان کی مرضی ہے. اللہ ان کو ہدایت دینے والا نہیں. ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو ہدایت کے طلبگار ہوں گے، جو چاہیں گے کہ رب العالمین ہم کو سیدھے راستے پر چلائے. اب دیکھیے قرآن، دیکھیے ہم لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. 5 وقت کی نمازوں میں کئی رکعتیں ہوتی ہیں اور ہر رکعت میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. اس میں رب العالمین نے کیا ہم کو سکھلایا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل میں چاہت پیدا ہو. مطلب یہ ہے کہ بندے کے دل میں چاہت پیدا ہو کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. جب بندے کے دل میں چاہت پیدا ہوگی کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھائے اور پھر وہ اس کی کوشش کرے گا تو رب العالمین آٹومیٹکلی اس کو ہدایت دے دے گا. وگرنہ ہدایت ملنے والی نہیں ہے. جمے ہوئے پتھروں کی طرح سے ایک جگہ پر کھڑے رہنے سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. ہدایت اگر چاہیے تو یہاں آنا پڑے گا. ہدایت اگر چاہیے تو نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. ہدایت اگر چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرنا پڑے گی. اور تصدیق کیسے کریں گے؟ جب اس پر عمل ہوگی تب. یہاں سے سنا اور یہاں سے نکالا ہدایت ملنے والی نہیں. اور ہدایت ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے. یہ مت سمجھ لیجیے کہ ہم ہدایت پر آ گئے، لیکن ہدایت مانگتے رہیے اللہ سے. اسی لیے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو فرض قرار دیا ہے. امام صاحب پر بھی، پیچھے پڑھنے والوں پر بھی. ابھی کچھ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے امام صاحب کے ہاں نماز میں جو لوگ پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں ان کو جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے. تو یہیں سے ہو گیا فرقہ بندی، یہیں سے ہو گیا اختلاف. اب آپ اختلاف میں چلے گئے. اب آپ کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اب آپ یہاں سے اختلاف میں چلے گئے. آپ نے شخصیت پرستی کو چن لیا، اب ہدایت ملنے والی نہیں. لیکن جو آدمی سمجھے گا کہ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اب وہ ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہے گا، اہدنا الصراط المستقیم کہے گا، اللہ ضرور اس کو ہدایت دے دے گا. لیکن یہ ذہن اور دل دونوں کے پردے کھولنے پڑیں گے اور اس کی اتباع کرنی پڑے گی.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اب دیکھیے یہیں پر اللہ نے فرما دیا، اللہ نے تم کو چھوٹ دے دیا، جو ہدایت چاہے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، لیکن جب قیامت کے میدان میں پہنچیں گے وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کے بارے میں پوچھ کر، ہر ایک سے آپ نے کون رستہ اختیار کیا. دنیا میں اللہ کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ جو رستہ اختیار کر لیجیے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ہدایت کا رستہ اختیار کیجیے. لیکن اس دنیا کو ختم کر کے جب آخرت کی زندگی میں پہنچیں گے، رب العالمین کے سامنے پہنچیں گے، تو اللہ ہمارے ہر عمل کے بارے میں ہم سے پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے آپسی معاملات میں دھوکہ دھڑی کا ذریعہ نہ بناؤ. اور آگے اللہ نے فرمایا فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، وگرنہ تمہارے قدم تم سے اکھڑ جائیں گے. اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور عہد شکنی کی وجہ سے جو تم اللہ کے رستے سے روکتے رہے اس کے بدلے میں تمہیں بہت برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. یہاں پر اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی کام کیجیے اس میں نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. ابھی نماز پڑھتے ہیں نا، نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. یہ جو ہمارا درس سن رہے ہیں نا، یہ درس سنتے ہوئے بھی نیت صاف ہونی چاہیے. ٹوٹل کا ہوٹل نہیں کہ ہاں سب لوگ بیٹھے ہم بھی بیٹھ گئے، بس سن رہے ہیں حضرت کیا بول رہے ہیں، بولتی چلی جاتی ہم بھی اپنا کام کر لیتے. یہ نہیں، نیت بالکل صاف ہونی چاہیے. اگر نیت صاف نہیں ہوگی کسی بھی معاملات کے کرنے میں، اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے یا اللہ کو دھوکہ دینے کے چکر میں پڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دو نقصان یہاں پر بتلا رہے ہیں. پہلا نقصان یہ کہ ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی، ہماری عزت اور ہمارا احترام لوگوں کے دلوں میں نہیں رہے گا. ابھی ہم ایک دکان کرتے ہیں یا ہم ایک سماج میں رہتے ہیں، ہم نے لوگوں سے عہد کیا، عہد کو توڑ دیا، بار بار وعدہ خلافی کرتے ہیں، تو اس سے دو نقصان. ایک یہ کہ لوگوں کی دلوں سے عزت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں جب بندہ پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں یعنی وعدہ خلافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب سے دوچار کرے گا. لہٰذا باہمی معاملات چاہے جیسے بھی ہوں، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، چاہے کسی کے ساتھ کسی دوسری چیز کا معاملہ ہو، چاہے سماج کا معاملہ ہو، چاہے ملک کا معاملہ ہو، چاہے حکومت کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، نیت بالکل صفائی کے ساتھ. اگر نیت کے اندر صفائی نہیں ہوگی، سامنے والے کو دھوکہ دینا مقصود ہوگا، تو اس کے دو نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلائے. ایک نقصان یہ کہ دنیا میں عزت ختم ہوگی، دوسرا یہ کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب سے دوچار فرمائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.